گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی معلوماتی پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں کوئی ایسا ٹاپک کور کرتے ہیں کہ جس کو سننے کی برکت سے اگر اللہ نہ کرے وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو دور کرنے کا ہم سامان کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کر کے، اس کے تعلق سے وعیدیں سن کر وہ برائی اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک غیبت ہے۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ٹاپک ہے غیبت، انگریزی میں بیک بائٹنگ کہا جاتا ہے، اور ظاہراً اس کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی کیوں کرے۔ دین اسلام نے غیبت کے تعلق سے بھی احکام بیان کیے ہیں، وعیدیں بیان کی ہیں اور سخت وعیدیں بیان کی ہیں۔ ان وعیدوں کو سننے والے کا ذہن بنتا ہے کہ بندہ اس برائی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس الطور قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس کتاب میں 1800 سے زیادہ 1800 سے زیادہ غیبت وغیرہ کی ایگزامپلز لکھے ہوئے، مثالیں لکھی ہوئی کہ یہ جملہ غیبت ہے، یہ ورڈ غیبت ہے، حتیٰ کہ اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی اس کتاب میں بہت پیاری پیاری معلومات درج ہے، بہت سارے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کتاب سے آج کچھ آپ کے سامنے مواد، معلومات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک حکایت سناتا ہوں۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تو ہر 2 مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے، یعنی ایک غریب کو ساتھ کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائے پلائے۔ اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز آپ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مطبخ یعنی کچن کا جو نظام دیکھتے تھے، یعنی باورچی خانے کے خادم حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ جب حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا اسامہ نے بخل کیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بِإِذْنِ پروردگار یعنی اللہ کی اجازت سے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ فرمایا، تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے پتہ چلا کہ غیبت کرنا اس بات کی مصداق ہے
کہ اپنے بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ اللہ اکبر! غیبت کیا ہے؟ اور غیبت کے ساتھ ساتھ ایک ورڈ یہ بھی سنا جاتا ہے بہتان۔ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی تو سچ ہے مگر حرام۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہے مگر ہے بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان 2 گناہ۔ اب غیبت کی تعریف سماعت کر لیجئے۔ بہار شریعت میں ہے کسی شخص کی پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ علامہ سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں انسان کی کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں اندھا، لنگڑا، گنجا وغیرہ۔ دین میں غیبت کی مثالیں فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا وغیرہ۔ مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کسی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی ہے۔ اللہ پاک اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ! گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ اللہ اللہ اکبر! اللہ اکبر! صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ غیبت اتنی تباہی مچاتی ہے ہماری آخرت کے حوالے سے، کتنا بڑا آخرت کا نقصان ہے غیبت کرنے سے۔ آئیے کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ سلسلہ وار میں احادیث سنا رہا ہوں، غیبت کرنے والا آخرت میں کیسا نقصان پائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینے چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے، یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔
اور حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے غیبت کرنے والو، جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہو سکے گا؟ سچے دل سے توبہ کر لو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ بس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھا لے گا، یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و گل مچائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کتنے سارے اخروی نقصانات ہیں، میں بیان کرتے چلا جاؤں ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے نقصانات ہیں کسی مسلمان کی عزت اچھالنے کے، غیبتیں کرنے کے۔ دیکھیے کیسے نماز کی نورانیت چلے جاتی ہے، روزوں کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ ایک طرف تو نیکیاں کر رہا ہے بندہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیبتیں کر رہا ہے، شب و روز اس کی غیبت میں گزر رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دو حدیث پاک اسی حوالے سے کہ نماز کی روزوں کی نورانیت چلی جاتی ہے غیبت کی وجہ سے۔ فرمایا روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ نمبر 2، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بےہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اب اس حدیث پاک میں چونکہ روزے کو دہرانے کی بات کہی گئی، لہٰذا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بہار شریعت میں ہے۔ فرماتے ہیں احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتے رہتی ہے، البتہ روزہ ٹوٹتا نہیں۔ بہرحال روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، غیبت حرام ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ لوگوں کی عزت بچانے کا کام بھی اسلام کرتا ہے۔ اسلام نے غیبت کو حرام اس لیے قرار دیا ہے تاکہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے۔ غیبت سے کیوں رکایا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عزت کی حفاظت کی جائے، اور مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے تو فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور عزت خراب کرنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کھچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو، جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائیں گی، وہ اس قدر کھجائے گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائے گی۔ پکار پڑیں گے اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، جہاں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کا اسلام ذہن دیتا ہے، وہی چونکہ غیبت میں بھی کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہے، عزت کا اچھالنا ہے، اس لیے دین اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے روکنے کی بھی فضیلتیں بیان کی ہے۔ یعنی ایک موقع چل کر آیا کہ غیبت ہو رہی ہے اور اس میں تو کھجور کی سی مٹھاس،
اور شراب کسی تاثیر ہے؟ مزہ آتا ہے کرنے میں، دل للچاتا ہے غیبت ہو رہی ہو تو ہم بھی کچھ اپنی باتیں ملائیں، سننے کو مزہ آتا ہے۔ دین اسلام نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غیبت ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی بھی فضیلت بیان کی ہے، تاکہ ہم اگر ہو رہی ہے تو روکنے کا کردار ادا کریں۔ سنیے، اور خوب ثواب کمانے کا ذہن بنائیں، کیونکہ آج تو موقع ایسا ہے کہ جب دو لوگ ملے اور کسی تیسرے کا نیگیٹو تذکرہ کیے بغیر جدا ہو، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو دو لوگ ملتے ہیں، ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، اور ہماری باتوں میں شاید نہ جانے کتنی غیبتیں ہوتی ہوں گی، کتنی دل آزاریاں ہوتی ہوں گی، کتنوں کے تعلق سے چگلیاں ہو رہی ہوں گی، اللہ کی پناہ۔ تو اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے یا ہوتا ہے تو یہ فضیلتوں کو سنیے اور اپنے آپ کو غیبت سے بچائیے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے پکڑ لے گا۔ اور فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے اس کی غیبت یعنی عدم موجودگی میں روکے، یعنی مسلمان کی غیبت کی جا رہی تھی، اس نے روکا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس سے جہنم سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو سے روکے، یعنی کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی تھی اس سے منع کیا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اور ایک آخری روایت غیبت کو روکنے کے حوالے سے، جہاں مرد مسلم کی حد کے حرمت یعنی بے عزتی کی جاتی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی یعنی خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ جہاں اسے پسند ہو کہ مدد کی جائے، اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ایسے موقع پر جہاں اس کی حد کے حرمت یعنی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ ایسے موقع پر جہاں اسے محبوب یعنی پسند ہے کہ مدد کی جائے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، غور فرمائیں کہ دین اسلام نے ہمیں غیبت سے روکنے پر بھی فضیلتوں کی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ہم غیبت نہ کریں نہ سنیں، یعنی موقع آئے تو بچنے کی بھی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ بڑی تباہ کن صفت ہے غیبتیں کرنا۔ اچھا، غیبت کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ ذرا غور تو کرے، کر کے اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ غیبت کر رہے ہیں تو یہ غیبت اس کی نیکیوں کو ختم کر رہی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج کروا رہی ہے۔ اور ایسا بھی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی اور ان بزرگ کو پتہ چلتا کہ میری کسی نے غیبت کی، تو وہ ان کو تحفہ پہنچاتے کہ تو نے غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دی اور میرے گناہ اپنے اوپر لیے۔ تو یوں غیبت کرنے والا تو اپنا نقصان کر رہا ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اس سے اپنے آپ کو بہت بچاتے ہیں۔ کروڑوں خربوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مبارک سوچ تھی کہ میری نیکیاں ضائع نہ ہوں، اپنی نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے آپ کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ آپ کے تعلق سے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اپنے تو اپنے دشمنوں کی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی۔ تقریباً 70 سال کی عمر آپ کو میسر آئی، 70 سالہ زندگی میں آپ کی سیرت میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک سنگل سینٹنس بھی آپ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ وجہ، حکمت کیا اس کے پیچھے؟ کہ میری نیکی ضائع نہ ہو۔ غیبت کرنے سے نیکیاں ضائع ہو رہی ہے، نقصان تو ہمارا اپنا ہے۔ تھوڑے دیر کی لذت زبان کو ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں نشے کی سی تاثیر، میٹھا سے کھجور جیسی، لیکن آخرت کے لیے بڑی تباہ کن ہے۔ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے غیبت سے بچنا ہے۔ اچھا، ذہن بنانے کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کرنا ہوگا، غیبت کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ آج میں جس کتاب سے آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں اس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں، امیر علیہ سنت کی کتاب۔ یہ کتاب ایسی ہے
कैसा लगता है, एक नहीं अनेक बार हमको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, अपने जहनों में उतारनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ जहन बनना काफ़ी नहीं है। तो जहन बन गया कि गिबत से बचना है, किसी की हमारे मुंह से बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ये सोच बनाए हुए हैं या जो बोल रहे हैं या अब हम बोलेंगे, तब भी ऐसे लोग गिबतें कर रहे होते हैं। वजह पता नहीं है कि इसको भी गिबत कहा जाता है। ये एक सेंटेंस ऐसे है कि जो गिबत पर मुश्तमिल है। एग्जाम्पल्स आपको कुछ आज के एपिसोड में सुनाता हो, मुख्तलिफ लोगों के ताल्लुक़ से, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से, और औरत अपने शौहर के ताल्लुक़ से, बच्चों के ताल्लुक़ से, बच्चे आपस में, बड़े बच्चों के ताल्लुक़ से, उलमा के ताल्लुक़ से, पड़ोसियों के ताल्लुक़ से, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा रहना सहना उठना बैठना है। इनके ताल्लुक़ से हमसे गिबतें हो जाती हैं, हमारी तवज्जो नहीं होती। तो आज कुछ एग्जाम्पल्स आपको सुना रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा एहसास हो कि यार ये जुमले भी गिबत पर मुश्तमिल है। हो सकता है मैंने कई बार बोले हो, आज सच्चे दिल से तौबा, क्योंकि गिबत का नुकसान आखिरत में बड़ा है। तो ये सेंटेंस, ये जुमले मैं आपके सामने रख रहा हूँ एग्जाम्पल्स की सूरत में, इसको नोट करें, तवज्जो में रखिए और इससे अंदाज़ा लीजिए, क्योंकि आज इस मुख्तसर से एपिसोड में सारा कुछ तो कवर होने से रहा। एक अंदाज़ा लीजिए कि ये जुमले जब गिबत है तो और कौन कौन से जुमले हैं जो गिबत पर मुश्तमिल हो सकते हैं, जिनके ताल्लुक़ से हमें अपना जहन बनाने की, इससे भी अपने आप को बचाना है। औरतों में की जाने वाली कुछ गिबतों की मिसालें, जैसे ये कहना, अपने मियाँ को कभी सुख का सांस नहीं लेने देती, अपने मियाँ के सामने बहुत ज़बान चलाती है, हाँ भाई फिर मियाँ के हाथों पीटती भी है। तो ये चंद एक मिसालें थी औरतों की आपस में गिबत के ताल्लुक़ से। इसी तरह छोटे बच्चों की गिबत के ताल्लुक़ से एग्जाम्पल्स, बिस्तर गंदा कर देता है, इतना बड़ा हो गया मगर बदतमीज़ है, इसको झूठ की आदत पड़ गई है, छोटी बहन को नोचता रहता है, दोनों मुन्ने एक दूसरे की चुगलियाँ करते रहते हैं। तो ये बच्चों के ताल्लुक़ से बड़े गिबतें कर रहे होते हैं। इसी तरह बच्चे आपस में जो गिबतें करते हैं उसकी मिसालें कुछ यूँ है, मेरा खिलौना तोड़ दिया, मेरी चॉकलेट छीन ली, मेरी आइसक्रीम गिरा दी, मुझे पीछे से हाव करके डरा देता है, मुझ पर बिल्ली का बच्चा डाल दिया, मुझे गंदा बच्चा कहकर चिढ़ाता है। तो ये सब नाज़रीन गिबत की एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे की गिबतें इस तरह कर रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। माशरे का अजीम तबका, उलमा, अइम्मा किराम, हुफ़ाज़ किराम, मजहबी हमारी शख्सियात, पर्सनैलिटीज़, उनके ताल्लुक़ से लोग गिबतें कर रहे होते हैं। इनके तो बड़े मर्तबे हैं, उलमा की ज़ियारत इबादत है, लेकिन माअज़ल्लाह इनकी भी गिबतें की जाती है। जैसे वाज़ के लिए पैसे ले लेता है, बड़ा बदज़बान है, खाना डट कर खाता है, उस दिन उल्टे हाथ से पानी पी रहा था, अपने आप को सबसे बड़ा आलिम समझता है, बहुत लंबा बयान करता है, माअज़ल्लाह बयान में बस किस्से कहानियाँ सुनाता है, आवाज़ भी ख़ास नहीं है, भाई ज़रा बचकर है ना, अल्लामा साहब है, अल्लाहु अकबर, लालची है, पैसों के शौकीन है, वगैरह वगैरह। तो ये उलमा की बहुत सारे लोग जो हैं वो इन अल्फाजों के साथ गिबतें कर रहे होते हैं। अल्लाह की पनाह। FGN चैनल के नाज़रीन, हम सबको गौर करना चाहिए, मुलाजिमीन, एम्प्लॉइज़ जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ भी आपस में गिबतों का सिलसिला होता है। एग्जाम्पल्स कुछ सुनिए, काम चोर है, सुस्त है, ढीला है, जब देखो छुट्टियाँ करता रहता है, माअज़ल्लाह हराम खोर है, दुकान में चोरियाँ करता है, जब देखो बस फ़ोन पर लगा रहता है। तो ये मुलाजिमीन आपस में एक दूसरे की इन अल्फाज़ों और इन जुमलों के साथ गिबतें कर रहे होते हैं। तो जब दावतों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहाँ भी गिबतों का सिलसिला। अल्लाह की पनाह। इस तरह के कलिमात कहे जाते हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, पहले बेटे की शादी है मगर खर्च करने में हाथ खींच कर रखा है, खाने की डिशें कम है, सजावट पर खर्च कम किया है, खर्च बचाने के लिए मेहमान कम बुलाए हैं, पानी में बर्फ़ भी नहीं डलवाया। तो इन अल्फाजों के साथ जो है वो दावतों में, शादियों में जाने के बाद ग़ीबतें होती हैं। नाज़रीन, मैंने चंद एक मिसालें दी हैं कि जिसमें हम ग़ीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। वहीद हमको पता है, आखिरत का नुकसान हमको पता है, अपना जहन भी बना हुआ है कि ग़ीबत से बचना है, लेकिन तवज्जो भी है या नहीं, मालूमात है भी या नहीं। इसीलिए आपको मशवरा है कि ग़ीबत की तबाहकारियाँ नामी किताब पढ़ लीजिए, ताकि अपने ग़ीबत के ताल्लुक़ से इल्म दीन में भी इजाफ़ा हो जाए, मालूमात में इजाफ़ा हो जाए कि ये एग्ज़ाम्पल्स है कि जिसके ज़रिए भी ग़ीबत हो रही होती है, लिहाजा हमें अपने आप को इनसे बचाना है। FGN चैनल के नाज़रीन,
آج کے ایپیسوڈ میں غیبت کے تعلق سے حکایات، احادیث، وعیدات اور ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمان کی عزت کے تعلق سے احادیث میں جو فضیلتیں بیان ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اپنا ذہن بنائیے، اور یہ نعرہ دعوت اسلامی انڈیا کا ہے، اس کو اپنا لیجئے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اپنا ذہن بنا لیں، کسی مسلمان کے تعلق سے برا نہیں کہنا ہے، کسی مسلمان کے تعلق سے برا نہیں کہنا ہے۔ میرے پاس جو آئے وہ اچھی باتیں لے کر جائیں، اچھی صحبت اس کو نصیب ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، اب ذہن تو بن گیا ہے، معلومات بھی کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اسباب بھی اپنانے ہوں گے، کچھ چیزوں کو اپنانا ہوگا کہ جس کی برکت سے ہم غیبت سے بچے، ورنہ غیبت کے موقع تو آتے رہیں گے۔ تو اپنا علاج کس طرح کرے غیبت کرنے کے حوالے سے، اس کو کچھ سنتے ہیں۔ پہلا علاج اپنا یوں کر سکتے ہیں کہ یا تو تنہا رہیں یا تو اچھی صحبت اختیار کیجیے، علماء کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی، یا پھر تنہا رہنے کی عادت بنائیے کہ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ ہم غیبت سے بچیں گے۔ دوسرا علاج اس طرح کرے کہ ذاتی دوستیوں سے بچے، یعنی کسی ایک دو کے ساتھ ہی پکی دوستی بنا کر رکھنا اور باقیوں سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ دوسروں کے تعلق سے گروپ بنا کر غیبتوں کا ماحول بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا علاج اس طرح کیجئے کہ ایک دم سے اپنا ذہن بنا لیجئے کہ میری کوئی غیبت کرے گا تو مجھے کیسا لگے گا، ظاہر سی بات ہے بہت برا لگے گا، بہت دل کو ٹھیس پہنچیں گی۔ یہی سوچ دوسروں کے تعلق سے بنائے کہ میں کسی کی غیبت کروں گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ چوتھا علاج اس طرح کرے کہ غیبت کے تعلق سے جو عذابات کا احادیث میں تذکرہ ہے اس کو یاد رکھ کر اپنے آپ کو ڈرائیے۔ اور آج ہم نے بہت ساری وعیدیں سنی ہیں، ایپیسوڈ کے آگے کے پارٹ میں آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ غیبت کرنے کا اخروی نقصان، عذابات کیا کیا ہے۔ چھٹا علاج اس طرح کیجئے کہ اپنے نفس پر یہ چیز ڈال دیجئے، کیا کہ اگر مجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی تو میں اتنے اتنے روپے صدقہ کر دوں گا، اس طرح اپنے نفس پہ ڈالیے، اور پھر جب جب اس طرح کچھ ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ تو یہ اپنے نفس کے ساتھ ایک بات چیت، ایک معاہدہ ہو جائے گا کہ غیبت ہوئی ہے تو اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ۔ مزید علاج اس طرح کر سکتے ہیں کہ خاموشی کو اختیار کیجئے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، غیبتیں زیادہ کرتا ہے، جھوٹ زیادہ بولتا ہے، بلکہ باطنی شخص تو کبھی کبھار کفر تک بک دیتا ہے۔ لہٰذا کم بولیے اور چپ رہنے کی جو فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کو پانے کی کوشش کیجیے۔ مزید اس طرح بھی علاج ہو سکتا ہے کہ جب کسی کے عیوب بیان کرنے کو جی چاہے تو اپنے عیوب پر توجہ رکھیے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ میں دوسرے کے عیب تو اچھال لوں گا، لیکن میرے عیب لوگوں نے اچھال لیا تو جو میرے اندر موجود ہے۔ تو ان اسباب کو اختیار کر کے اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کا اہتمام کیجیے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے غیبت کے تعلق سے معلومات حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے بچائے۔ غیبت جہاں ہو رہی ہو وہاں اپنا کردار ادا کر کے غیبت کو روکنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔